بسا اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگ کہہ جاتے ہیں جی ہمیں فلاں جج کا فیصلہ منظور نہیں، فلاں کا فیصلہ منظور نہیں، شرعی نقطۂ نظر کیا ہے؟ یاد رہے کہ ایک ہوتا ہے ثالثی مقرر کرنا، فریقین دونوں کسی کو ثالثی مقرر کر دیں، اس میں فیصلے سے پہلے کوئی بھی فریق کہہ سکتا ہے ہمیں اس پر اعتبار نہیں، فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ فیصلہ ہونے سے پہلے کوئی فریق اعتراض نہ کرے، فیصلہ آنے کے بعد ایک فریق کے بے نہیں مانتا، تو اب اسے اختیار نہیں۔ ہاں اب عدالت میں جا کر پیش کرے کیس، وہاں پھر وہ دوبارہ اس کو جائزہ لے گا جج، اگر وہ دیکھے اس کی رائے پہلے کے فیصلے ثالثی کے فیصلے کے مطابق ہو تو اسے نفذ کر دے، اگر اس کی رائے کے مطابق نہ ہو تو توڑ کر نیا فیصلہ کر دے۔ یہ قاضی کو اختیار ہے جب پہلا فیصلہ ثالثی نے کیا ہے، اور اگر پہلا فیصلہ قاضی نے کیا ہے تو بعد میں دوسرے قاضی کو بھی اجازت نہیں کہ اس کو توڑے۔ اور رہی یہ بات کہ کہے جی مجھے تسلیم اس کا فیصلہ ہے یا نہیں، تو یہ بالکل کوئی گنجائش ہی نہیں اس بات کی، کہ ورنہ تو ہر چور کہے گا، ہر مجرم اور ہر مدعا علیہ کہے گا مجھے اس کا فیصلہ منظور نہیں، یہ میرا فیصلہ نہ کرے، امن کا نظام تباہ ہو جائے گا، بربادی ہو جائے گی۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ہاں یہ طریقہ ہے کہ جب فریقین میں کوئی تنازع ہے، کوئی ایک عدالت میں آیا، جج دوسرے کو بلائے، دلائل پوچھے، دونوں کے پاس گفتگو کا مذاکرہ کرائے، پھر جس کی دلائل مضبوط ہوں اس کے مطابق فیصلہ دے دے۔ تو یہ کہنا کہ جی جج پر اعتماد، یہ جج کو اتھارٹی پاکستان کے آئین میں صدر کی طرف سے ملتی ہے، صدر پاکستان نے اس کو اتھارٹی دی، اب وہ صدر کی طرف سے اس کو یہ اختیار ہے، صدر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور صدر کی طرف سے اس کو اتھارٹی مل گئی کہ تم فیصلے کرو۔ اس میں یہ نہیں کہ کوئی پسند کرے یا نہ، کوئی ماننے یا نہ منوانا، قوت نافذہ یہ عدالت کا استحقاق ہے۔ تمام ادارے، فوج ہو یا پولیس یا دیگر انتظامیہ، وہ عدالت کے حکم کے پابند ہیں، تو عدالت جب فیصلہ دے تو سارے ادارے اس کے حکم کے پابند ہیں، وہ فیصلے پر عمل کریں۔ اب یہ بات رہی کہ فیصلہ آنے کے بعد اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا تو وہ اس کو زبردستی پہ عمل کرائے، یہ اختیار ہے صدر کی طرف سے۔ ہاں اگر صدر کسی جج کو معزول کر دے، مجھے پاکستان کے آئین کا نہیں پتا، میں تو شریعت کے آئین کی بات کر رہا ہوں، اگر صدر کسی جج کو معزول کر دے تو اس کو علم ہونے تک جو فیصلے کرے گا وہ نافذ، جب اسے علم ہو گیا کہ میں معزول ہو گیا، اب کے بعد اگر فیصلہ کرے تو نافذ نہیں۔ اور رہی یہ بات کہ صدر کے علاوہ کوئی اور، تو ایسا تصور بھی نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، پھر حضرت امیر معاویہ اور بہت سے اور حضرات یہ عدالتوں میں پیش ہوتے، اور ان پر بعض اوقات فرد جرم بھی عائد کی جاتی، وہ معزول تو نہیں کرتے تھے جج کو، اس کے فیصلے کو تسلیم کرتے۔ تو لہٰذا اللہ پاک ہدایت دے، اس کے بغیر ملک کا نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا، امن ممکن ہی نہیں۔ دیکھیں یہ جو بحث میں نے کی، اس کے حوالہ جات صرف بتا دوں، کنز الدقائق، ہدایہ شریف، تبیین الحقائق، بحر الرائق، عنایہ شرح ہدایہ، بنایہ شرح ہدایہ، فتاوی عالمگیری، رد المختار، فتح القدیر، در الغرر، محیط برہانی، شرح ادب القاضی، امام خصاف کی کتاب ہے، اور اس طرح اور بہت سی کتابوں میں اس کی صراحت ہے۔